علیم خان کا یہ ہے کہ انہوں نے 300 ایکڑ زمین لے لی راوی کے اندر، وہ لیگل کروانا چاہتے تھے، اور راوی کے بیڈ کے اوپر الیگل ہے زمین، پلس ان کے کیسز نیب میں بھی تھے، ان کے کیسز یہ پینڈوراز پیپر میں بھی ان کا نام آ گیا۔ وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں، کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے آئے ہیں، کہ پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت قوم ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہوا ہے اور اس عذاب سے کوئی بھی نہیں بچ سکا۔ جہاں پر بھی نظر دوڑائیں، پنجاب سے لے کر KPK، سندھ، بلکہ پورا ہی پاکستان اس عذاب کی لپیٹ میں ہے۔ وجہ وہی ہے، ناحق قتل، ناانصافی، ایک دوسرے کا حق مارنا اور معمولی سی بات پر ایک دوسرے کو قتل کر دینا، یہ تمام چیزیں ہم میں شامل ہو چکی ہیں، اور پھر اللہ کا عذاب ایسے ہی آتا ہے۔ اور بے حسی کی انتہا دیکھیے کہ سیلاب آیا ہوا ہے، ہر کوئی کوریج کر رہا ہے، ہر کوئی دکھا رہا ہے کہ جی وہ علاقہ ڈوب گیا، وہاں پر پانی آ گیا، اور جو ان علاقوں کے مالک ہیں، جو ان سوسائٹیوں کے مالک ہیں، بے شرمی کی انتہا دیکھیں ان کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں ایسا ہوا، کسی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھئی انہوں نے مرنا نہیں ہے، ان کو اپنی موت کا بالکل نہیں پتا کہ کس منہ سے جائیں گے اللہ کے حضور، کیا جواب دیں گے۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں حق پہنچاؤ، ہمارا ہمیں خوراک مہیا کرو، اور یہاں پر جو ہے یہ تماشا لگا ہوا ہے کہ جی ان صاحبہ کی پکچر نہیں ہے، ان کا آرڈر ہوگا تو کھانا ملے گا۔ بھئی فرعونیت کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اگر فرعون اس دور میں زندہ ہوتا تو اس کے سارے کام آسان ہو جانے تھے، کہ بھی اس کے جانشین اتنے آ گئے ہیں۔ ظلم اور بربریت کی انتہا دیکھیں کہ بھوکی عوام بے سر و سامان مدد کے منتظر ہیں کہ کوئی مدد کے لیے آئے، لیکن ان بے شرموں کو شرم نہیں آ رہی، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے گنڈے چھوڑ دیے ہیں۔ جو کوئی بھی ویڈیو بنا رہا ہے کہ مت دکھاؤ وہاں پر پانی آ گیا۔ اب ہم کس کس کی بات کریں؟ سوشل میڈیا کی طاقت ہے کہ جس کے پاس بھی موبائل ہے وہ فوٹیج بنا رہا ہے اور وہ اپلوڈ کر رہا ہے سب کو بتانے کے لیے کہ کہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حقیقت بھی دکھائی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو چھپایا بھی جا رہا ہے۔ یہ حال بھی دیکھنا تھا ہم نے۔ اللہ کا عذاب ہے ہم پر اور ہمارے بے حس حکمران، کہ ان کو کوئی شرم نہیں ہے کہ عوام کا کیا حال ہے، اور ان کے دورے ہی ختم نہیں ہو رہے۔ کوئی کس ملک میں جا رہا ہے، کوئی کہیں پر جا رہا ہے۔ تو بات یہی ہے کہ ظلم اور بربریت کی انتہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے یہ تماشا دیکھ رہی ہے کہ اس ملک میں یہ آیا ہے عذاب۔ اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ آرٹیفیشل ہے یا ٹیکنالوجی کے ذریعے لایا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب ایسے ہی آتا ہے کہ جس قوم میں یہ تمام چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو پھر عذاب فوراً ہی آتا ہے، اور اس عذاب کی پکڑ میں ہر کوئی آتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی وہ بچا لے گا ہمیں، وہ اللہ کے خاص ولی ہیں، وہ دعا کریں گے۔ ابھی آپ نے دیکھا کتنے ویڈیوز میں کہ کوئی پیر صاحب ہیں اور ان کے چیلے وہ ان کو لے کے آ رہے ہیں، جیسے کسی دلہن کی بارات جا رہی ہے، اور وہ پانی کے پاس آ گئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اب یہاں پر کچھ دم کروں گا تو پانی رک جائے گا، بلکہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ایسے چند پیر وہ بھی اس پانی کی نظر ہو چکے ہیں کہ پانی کا رخ موڑ دیں۔ تو بات یہی ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو عذاب کو ٹال سکتا ہے، نہ کہ یہ اولیاء کرام اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، ان کی عزت کرنا سب کا فرض ہے کہ وہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، لیکن وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ اے لوگو، یہ سمجھو بات کو کہ ان سے آپ لوگ یہ توقع مت کریں کہ یہ آپ کے سر سے عذاب کو ٹال دیں گے۔ یہ بھی جو ہے اسی آس میں ہے کہ ان کی بخشش ہو جائے۔ بحیثیت وہ ایک نیک لوگ گزر چکے ہیں جو اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ان سے مدد کیوں مانگے ہمیں مدد مانگنی ہے اللہ سے۔ اور اگر ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے کہ تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گا، اور شرک ہر طرف چل رہا ہے، آپ کسی بھی جگہ پہ دیکھ لیں۔ بات کرنے کا یہی مقصد ہے کہ یہ عذاب ہے ہم پر، اور اس عذاب کو اللہ نے ہی ٹالنا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوگا تب یہ عذاب ہمارے سروں سے ٹل جائے گا، اور ہمارے حکمران
اور جو سوسائٹیوں کے بڑے بڑے مالک ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ کچھ اللہ کا خوف کریں. مرنا انہوں نے بھی ہے, انہوں نے بھی قبر میں ہی جانا ہے, اور عذاب قبر سے لے کر جو آگے سے ہمارے سلسلے شروع ہوں گے تا قیامت کے, وہ کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہوگا, لیکن جو سنا گیا ہے اس سے ڈرنا چاہیے. اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اور جتنے بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ کے معاملے ہیں کہ کس کو کیا مل رہا ہے, اور عذاب قبر سے ڈرنا چاہیے سب کو. ہمارا یہی کہنا ہے تمام حکمرانوں کے لیے کہ کچھ اللہ کا خوف کریں, عوام کی مدد کریں. وہ بیچارے بے سر و سامان بیٹھے ہوئے ہیں, چھوڑ دیں ان چیزوں کو. یہ دنیا کی چیزیں ہیں کہ جی ہمارا جو ہے اس میں نام شامل ہو جائے, ہم نے امداد کر دی, فوٹو شوٹ کر لیا, ویڈیو بنا لیا. یہ چیزیں چھوڑ دیں, دل سے اپنی عوام کی خدمت کریں, کیونکہ آپ لوگ اس عوام کے ہی ملازم ہو اور ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں. کچھ شرم کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں. ہمارے جو پڑوسی ہیں ہمسایہ ملک بھارت, ان کے جتنے بھی حکمران ہیں ان کو دیکھیے, ان کی کتنے ویڈیوز آئے ہیں کہ کس طریقے سے وہ جا کر اپنی عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں, آئیے ہمارے ساتھ چلیں, جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں ان کو لے کر چلیں, عزت سے بات کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں پر جو ہیں وہ ایسے ناسور کھڑے کیے ہوئے ہیں وردیوں میں کہ وہ آ کر ان کو ہلکار رہے ہیں جیسے ہم بھیڑ بکریاں ہیں. تو یہ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے پڑوسی ملک سے دشمنی کرتے ہیں, اور وہ لوگ کیسے اپنی عوام سے محبت کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہاں پر سب کچھ الٹ ہے. تو آخر میں یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے اس عذاب کو دور کر دے اور ہم سب پر کرم فرما دے, اور یہ جو عذاب ہمارے ملک پر آ گیا ہے اس کو ہم پر سے ٹال دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. بحیثیت پاکستانی قوم ہم سب کو استغفار کثرت سے کرنی چاہیے, اور اپنے اختلافات دور کر کے سب کی مدد کرنی چاہیے, اور ایک اچھے پاکستانی بننے کا ثبوت دینا ہے, دنیا کو بتانا ہے. دنیا بھر سے مزید خبریں شامل کریں گے, لیکن یہ بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے پاکستان پر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو. آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اردو ٹی وی 22 کے ویڈیوز کو لائک اور سب کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے, اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے.